اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ آل عمران آیت نمبر 28 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ سورہ آل عمران کا تیسرا رکوع زیر مطالعہ ہے۔ اس رکوع میں خاص طور پر وہ اہل ایمان جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، عدل کا حکم دیتے ہیں، قسط کا حکم دیتے ہیں، اور جو نہ ماننے والے لوگ ان کے جان کے درپے ہو جاتے ہیں۔ یہ مرکزی مضمون ہے اس کا۔ اس میں بادشاہت بھی آ جاتی ہے، اس میں طاقتور لوگ بھی آ جاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے، قرآن مجید نے اس کی ٹوٹل رہنمائی یہاں آ کر مکمل کی ہے۔ آیت کا روان ترجمہ سنتے ہیں۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے اہل ایمان نہ تم بناؤ کافروں کو دوست، من دون المؤمنین مومنوں کے علاوہ، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، اور جو کوئی ایسا کرے پس نہیں ہے اللہ کی پکڑ سے کچھ بھی، یعنی جب اللہ پکڑے گا تو کوئی اس کو چھڑا نہیں سکے گا۔ ہاں ایک استثناء آ گئی ہے، إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، سوائے اس کے یہ کہ تم ڈرو اس بات سے، منہم تقا ان سے کسی قسم کا ڈرنا، یعنی اپنی جان کا خطرہ پڑ جائے تو پھر تم اپنی جان بچانے کے لیے ان سے دوستی کر لو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور وہ اللہ ڈراتا ہے تم کو اپنی ذات سے، اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف سب لوٹنے والے ہیں۔ یہ آیت کا روان ترجمہ آپ نے سنا۔ اس میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ ہے کافروں سے اپنا دوستی نہیں کرنی، کافروں سے دوستی نہیں کرنی، کسی حال میں بھی نہیں کرنی۔ اور قرآن مجید نے اس مضمون کو مختلف مقامات پر بیان کیا ہے کہ کافر کون لوگ۔ سورہ ممتحنہ اور پہلی آیت سے بات شروع کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، نہ تم پکڑو، نہ تم بناؤ، عدوی میرے دشمنوں کو، وعدوکم اور اپنے دشمنوں کو، اولیاء دوست، تلقون الیہم بالمودۃ، وہ بھیجتے ہیں ان کی طرف دوستی کے پیغامات، وقد کفروا، اور تحقیق وہ انکار کر چکے، بما جاءکم من الحق، اور جب آ گیا ان کے پاس حق آ گیا تو وہ انکار کر چکے۔ قرآن مجید آ گیا، رسول آ گئے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ یخرجون رسولہ، وہ نکالتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی، کس وجہ سے، ان آمنوا باللہ، یہ کہ وہ ایمان لائے اللہ پر، ان آمنوا باللہ ربکم، جو تمہارا رب ہے، جو تمہارا پروردگار ہے، جو تمہیں روزی دیتا ہے، ان کنتم خرجتم، اگر تم ہو نکلے، جہاداً فی سبیلی، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے، وابتغاء مرضاتی، اور میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تسرون الیہم بالمودہ، تو چھپاتے ہیں ان کی طرف سے دوستی، یعنی اگر وہ دوست بھی ہیں تو دل میں انہوں نے چھپا کے رکھا، اس کا اظہار نہیں کیا۔ وَأَنَا أَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں، بِمَا أُخْفِيتُم، جو تم نے چھپایا، وَمَا أَعْلَنتُم، اور جو تم نے ظاہر کیا، وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، اور جو کوئی کرے تم میں سے ایسا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، پس تحقیق وہ سیدھی راہ سے بھٹک چکا۔
اب یہ ایک رہنمائی دی جا رہی ہے ان مکے والے کافروں کی جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکال باہر کیا، ہجرت کرنے پر مجبور کیا۔ ایک ہیں وہ کافر۔ ان کافروں کے بارے میں قرآن مجید نے ایک اور مقام پر ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، کہ وہ کافر ہیں جنہوں نے قولی انکار کیا۔ ایک کیٹیگری کافروں کی وہ ہو گئی کہ ان کو تو بالکل آپ نے دوست نہیں بنانا، اور دوسری کیٹیگری وہ ہے سورہ ممتحنہ آیت نمبر 9 میں انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم ومن یتولہم فاولئک ھم الظالمون۔ سوائے اس کے نہیں، اللہ روکتا ہے تم کو ان سے کہ جو جنگ کرتے ہیں تم سے دین کے بارے میں، اور انہوں نے نکالا تم کو تمہارے گھروں سے اور پشت پناہی کی تمہارے نکالنے کی، یہ کہ تم دوستی کرو ان سے، اور جو کوئی دوستی کرے گا ان سے پس وہی ظالم ہے۔ اور یہی مضمون سورہ بقرہ میں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اور اسی سورہ بقرہ میں وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ دو کیٹیگری ہمارے سامنے آ گئی کہ ایک تو وہ کافر جس نے قولی انکار کیا، اور ایک وہ لوگ جو آپ کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ تیسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو ہیں تو مسلمان لیکن عمل نہیں کرنے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ ایک یہ کیٹیگری ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، اے نبی وہ مومن نہیں ہیں۔ اور چوتھی کیٹیگری اس میں جو بیان ہوئی ہے کہ آپ نے ان کو اپنا دوست نہیں بنانا، وہ عزیز و اقارب ہیں جو عمل نہیں کرنے والے۔ ان کے لیے قرآن مجید نے کافر کا لفظ بولا ہے، اور ان کے ساتھ ایک قسم کی جنگ رہتی ہے، دین پر نہیں آتے، دنیا داری ہے، عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، آپ ان کو روک بھی نہیں سکتے، توڑ بھی نہیں سکتے۔ آپ ان کی بیاہ شادیوں پر، آپ ان کے جنازوں پر، آپ ان کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، اور یہ خطرناک کافر ہیں۔ گویا کافروں کی چار کیٹیگری بن گئی۔ ایک وہ جو کافر ہیں انکار کرنے والے، کلمہ نہیں پڑھا، دوسرے اس کے ساتھ جنگ کرنے والے، آپ کے مخالف، اور تیسرے کیٹیگری وہ ہے جو عام مسلمان انکار کرنے والا، اور چوتھی کیٹیگری جو ہے عزیز و اقارب کی بات آئی۔ اس کے بارے میں قرآن مجید نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ بس مدد فرما ہماری کافر قوم پر۔ یہ دعا ساتھ ساتھ بتائی، اور اسی مضمون کو سورہ توبہ میں بیان کیا۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ یہاں 8 محبتیں ایک طرف اور 3 محبتیں ایک طرف، یہ ایک بیلنس کرنا ہے کہ کس کی طرف تم جاتے ہو۔ اسی مضمون کو قرآن مجید نے ایک دوسرے مقام پر بھی بیان کیا۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 میں لا تجدوا قوما، آپ نہیں پائیں گے ایسی قوم کو یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر،
یعادون من حاد اللہ، وہ دوستی کرتے ہیں ان سے جو اللہ کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، ولو کانوا آباءہم و ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، اگرچہ ہوں تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے عزیز و اقارب، اولئک ما کتب فی قلوبہم، وہی لوگ ہیں اللہ نے لکھ دیا ان کے دلوں میں ایمان کو، وَأَيَّدَهُمْ، اور تائید کی ان کی سات پاک فرشتے کے، بروح منہ، وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ، وہی لوگ اللہ کی پارٹی ہیں، اللہ کی جماعت ہیں، الا ان حزب اللہ ہم الغالبون، وہی لوگ غالب آنے والے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے لیے قرآن مجید نے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْمُقَرَّبِينَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے عزیز و اقارب کو ڈرائیے، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ، اور جھکا دیجیے اپنے کندھوں کو، لِمَنِ اتَّبَعَكَ، واسطے اس کے جس نے اتباع کی آپ کی، من المؤمنین، مومنوں میں سے۔ تو یہ جو چوتھی قسم کی کیٹیگری کافروں کی ہے، انکار کرنے والوں کی، جو اپنے عزیز و اقارب ہوں، رشتہ دار ہوں، بھائی ہوں، بیٹے ہوں، ان کو دین کی طرف لانے کی دعوت اور ان سے دور رہنے کی، اگر وہ حاجت کے لیے آ جائیں تو ان کی حاجت پوری کر دی جائے، لیکن خود ان سے جا کر مطالبہ نہ کیا جائے، لیکن ان کو دین کی دعوت دی جائے۔ تو ان سے بھی بچنے کی تلقین کی گئی ہے قرآن مجید نے، اور ان کو بھی قرآن مجید نے کہ اے اللہ ہماری مدد فرما اس کافر قوم سے۔ ہر وقت وہ جنگ لگی رہتی ہے، ہر وقت گھر میں نماز کی تلقین، حق بات کی تلقین، تو جو دوسروں کو بری لگتی ہے، اس اعتبار سے آپ دیکھیے تو کافروں کی چار کیٹیگری قرآن نے بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔